السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تاوان عشق بائی محمد فیاض ماہی صاحب، ایپیسوڈ 12۔ اختر علی کی طبیعت قدرے سنبھل گئی تھی، مگر بیٹی کو کم عمری میں طلاق یافتہ کا لیبل لگ جانے کا اس کے دل کو بہت رنج تھا۔ وہ ہسپتال سے گھر شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھورتا رہتا تھا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، بس کبھی کبھی احمد سے بات کر لیتا تھا۔ اس نے امطل اور فریحہ سے بات کرنا بھی ترک کر دیا تھا۔ احمد نے بہت زور لگایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہے تاکہ آمنہ اس کی خدمت کر سکے، مگر اختر علی نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ابھی وہ احمد اور آمنہ کی شادی کو امطل اور دوسرے گھر والوں پر ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آمنہ بھی ہسپتال میں امطل کی غیر موجودگی میں اس کی خیریت دریافت کر گئی تھی۔ فریحہ کی شادی اتنی جلدی ناکام ہونے کا اسے اب بھی افسوس تھا۔ اختر علی نے اسے حوصلہ دیا تھا اور سمجھایا تھا کہ وہ امطل سے بچ کر رہے۔ احمد اور آمنہ اس بات کی بہت کوشش کرتے تھے کہ امطل اور کسی گھر والے کو ان کی شادی کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے۔ وہ اس کام میں کامیاب بھی رہے تھے۔ آمنہ نے احمد کے منع کرنے کے باوجود بھی عائشہ بی بی کو بتا دیا تھا کہ ماموں اختر علی کی طبیعت خراب ہے۔ اب وہ ہسپتال سے گھر شفٹ ہو گئے ہیں۔ عائشہ بی بی نے ابراہیم کو بھی مجبور کیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ اختر علی کا حال احوال معلوم کرنے چلے۔ وہ جگنو کو سمجھا بجھا کر گھر سے روانہ ہو گئے۔ عائشہ، ابراہیم نے انجانے خوف اور وسوسوں کو ذہن سے نکال لینا چاہا۔ ہم لوگوں کے جانے سے امطل کے قیمتی صوفے اور قیمتی قالین نہ خراب ہو جائے۔ عائشہ بی بی معاملہ فہم تھی اور سمجھدار عورت تھی۔ شوہر کے کرب کو بخوبی سمجھتی تھی۔ ابراہیم کے الفاظ کرب کی لکیریں بن کر اس کے چہرے کی جھریوں میں اضافہ کر گئے تھے۔ ہم امطل سے کوئی بات نہیں کریں گے، وہ رکشے میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ بس ایک نظر میں اختر علی کو دیکھ لوں تو میری جان کو سکون ہو جائے گا۔ بچوں کی طرح پالا ہے ہم نے اسے، ہمیں امطل سے کیا لینا دینا۔ میرے خس و خاشاک کے وجود میں چند تینکے ہی بچے ہیں جو عزت اور آبرو کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ میں ان تینکوں کے سہارے ہی زندگی گزار رہا ہوں۔ چلتے ہوئے رکشہ میں ابراہیم کی آواز مزید لڑکھڑائی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اختر علی کے گھر کے سامنے پہنچ کر رک گئے، رکشے والے کو فارغ کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیل پر انگلی رکھ دی۔ چوکیدار نے چھوٹی کھڑکی سے دیکھ کر گیٹ کھول دیا، بلکہ اس نے عائشہ بی بی کو سلام بھی کیا۔ اس کا انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ بڑے سے ہال میں ہی ان کا سامنا گھر کی مالکین امطل سے ہو گیا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر ناک بھویں سکیڑنے لگی۔ السلام علیکم، عائشہ بی بی نے پہل کی، مگر امطل نے جواب دینے کی بجائے ملازم کو آواز دی تو ابراہیم کی کنپٹی سرخ ہونے لگی۔ وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ ایک بار پھر بے عزتی ہونے والی ہے، مگر خیر ہی رہی۔ ملازم کے آنے پر امطل نے اس سے بڑی رعونت سے کہا، ان کو صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، اور خود ایک طرف بڑھ گئی۔ اس کا لباس، چال ڈھال اور بولنے کا انداز پرغرور اور تکبرانہ انداز سے بھرپور تھا۔ دونوں میاں بیوی ملازم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک کمرے تک پہنچے تو اس نے اشارے سے بتا دیا کہ صاحب اندر ہے۔ عائشہ بی بی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان دونوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اختر علی کے اندر سے آواز آئی، دروازہ کھلا ہے آپا جی۔ عائشہ نے ابراہیم کی طرف دیکھا اور دونوں اندر داخل ہو گئے تو بیڈ پر لیٹے ہوئے اختر علی کو دیکھ کر عائشہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ اپنے بھائی کو بیماری کی حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں آپ کے قدموں کی آہٹ اور آپ کے وجود کی خوشبو بہت دور سے محسوس کر لیتا ہوں۔ اختر علی کی آنکھیں بھی ماں جیسی بہن کو دیکھ کر روشن ہونے لگی تھی۔ عائشہ بی بی کی گردن فخر سے تن گئی تھی۔ وہ اختر علی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، اتنی بیماری آ گئی کہ بہن کو اطلاع کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان کی بات میں پیار بھرا شکوہ تھا۔ ابراہیم نے بھی اختر علی سے ہاتھ ملایا اور بیڈ کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عائشہ بی بی بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا خیال ہے احمد نے آپ لوگوں کو بتایا ہوگا۔ اختر علی تھوڑا سا کمر کو اونچا کرتے ہوئے بولا تو تکلیف اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں سختی سے موند لی تو عائشہ بی بی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی، تم جلدی اچھے بھلے ہو جاؤ گے۔ کون سا روگ لگا رہے ہو اختر علی؟ تم تو کبھی بھی چھوٹی چھوٹی بات کو دل پر نہیں لیتے تھے، اب ایسا کیا ہو گیا کہ تم بستر پر جا لگے ہو؟ ابراہیم نے کہا تو وہ دکھ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا ذہن اس آواز میں کھونے لگا جو دانیال نے فریحہ کو کہی تھی، طلاق 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 کے الفاظ نے اختر علی کے چہرے پر کرب کی ایک اور لکیر کا اضافہ کر دیا تھا۔ آپا، فریحہ کو طلاق ہو گئی ہے۔ اس خبر کی بجلی نے ابراہیم اور اختر علی کو زوردار جھٹکا لگایا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ابھی دیر ہی کتنی ہوئی تھی اس کی شادی کو، اور پھر طلاق کا لیبل ماتھے پر لگ گیا تھا۔ اپنے افسوس کا اظہار کیسے کروں اختر علی؟ وہ تعصب سے بولی تھی۔ ان کے الفاظ دکھ اور کرب کا جامہ اوڑھے ہوئے تھے۔ یہ دکھ بھری خبر یقیناً ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں تمہاری بیماری کی وجہ جان گئی ہوں۔
ابراہیم بھی اس موقع پر مناسب الفاظ تلاش کر رہا تھا، جبکہ طلاق کی خبر سن کر اختر علی کی آنکھیں ساون برسانے لگی تھیں۔ سنا کر میں نے سنا ہے کہ جس شخص کو کوئی تکلیف یا ایذا نہ پہنچے تو سمجھو اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اختر علی: تمہارا صدمہ بڑا ہے اور میرا منہ میرے الفاظ کی طرح چھوٹا ہے۔ ابراہیم کے اندر بیٹھا ہوا فلاسفر باہر نکلنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے بڑے صدمے سے یوں ہی دوچار نہیں کیا، اس میں اس کی ضرور کوئی مصلحت اور حکمت ہوگی، کیونکہ جو کام اور جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے وہی تقدیر ہوتی ہے، جو ہم سمجھ جائے اور کر جائے وہ ہماری مرضی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں اس دکھ کو برداشت کرنے کی توفیق اور ہمت دے۔ اختر علی ہمیشہ سے ابراہیم کے فلسفیانہ ذہن کا گرویدہ تھا، اب بھی اس نے اچھے الفاظ میں اس دکھ کو سہنے کی تلقین کی تھی کہ اختر علی کا ذہن ہلکا ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں ملازم چائے لے کر آ گیا۔ وہ چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ احمد اور آمنہ اس وقت اپنے الگ گھر میں تھے، وہ بھی اختر علی کی بیماری سے پریشان تھے۔ احمد صاحب، آمنہ کے دوبارہ پکارنے پر احمد کی سوچ کا دائرہ ٹوٹا تو اس نے چونک کر آمنہ کی طرف دیکھا، جو ہلکے سے پنک کلر کی شلوار قمیض میں بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ وہ چائے کے کپ پکڑے احمد کو پکار رہی تھی۔ چائے جناب کی چائے، اس نے شوخی سے کہا اور کپ ٹیبل پر رکھتی ہوئی احمد کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ احمد اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، آمنہ؟ اس نے اپنا سر آہستگی سے احمد کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ تقدیر انسان پر جب مہربان ہوتی ہے تو اس کی توقع اور سوچ سے بھی زیادہ اسے نوازتی ہے۔ سن رہی ہو نا؟ اس نے اپنی کہی ہوئی بات کا ہنکارہ آمنہ سے لینا چاہا، آیا کہ وہ اس کی بات سن بھی رہی ہے یا نہیں؟ فرمائیے حضور، بندی ہمدن گوش ہے۔ پرخلوص الفاظ اور محبت بھرے انداز سے احمد کا دل جیت لیا تھا۔ وہ اس کی دراز زلفوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بولا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے تو پھر تقدیر نے ہمیں اتنا عرصہ ایک دوسرے سے دور کیسے اور کیوں رکھا؟ آمنہ نے چائے اٹھا کر احمد کو تھما دی اور بولی، تقدیر کے فیصلے انسان کی سمجھ سے بلاتے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے درمیان دولت اور تمہاری تعلیم کی دیوار نہ ہوتی تو شاید ہم دونوں ایک دوسرے کو وہ محبت اور پیار نہ دے سکتے جو اب دے رہے ہیں۔ وہ چائے کی چسکی لیتا ہوا بولا، میں نے چائے کی چسکی لی ہے، چینی پہلے ہی زیادہ ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے ہاتھوں میں کسمسائی، مگر احمد کی گرفت مضبوط تھی اور اس کے ہونٹوں نے محبت کی مہر اس کے خوبصورت ہونٹوں پر ثبت کر دی تھی۔ اب کچھ ٹھیک ہے، وہ چائے کی چسکی لیتا ہوا بولا تو آمنہ اس کی طرف محبت سے دیکھنے لگی۔ میں بھی اکیلی تھی اور آپ بھی، اللہ کی قدرت ہے کہ ہم دو ہوئے، اور پھر اب؟ احمد نے اس کی طرف تشویش بھرے انداز میں دیکھا تو بات ادھوری چھوڑ کر شرما گئی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں کے کٹوروں میں چھپا لیا۔ ارے نہیں یار، وہ یقین نہ آنے والے انداز میں آمنہ کے ہاتھ الگ کرتے ہوئے چاند سے چہرے کو جھک کر دیکھنے لگا، واقعی ادامائی اڈ، اتنی بڑی خوشخبری! اوہ مائی گاڈ، اتنی بڑی خوشخبری! اللہ اللہ، تیرا شکر ہے۔ اس نے دیوانوں کی طرح آمنہ کو اپنے بازو کے حصار میں کس لیا تو اس کی چیخ نکل گئی، احمد کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کچھ اس معصوم کا تو خیال کیجیے، ہٹائیے ہاتھ۔ وہ احمد کے حصار سے نکل گئی تو مسکراتا ہوا بولا، بڑے بدمعاش ہو بھائی، دنیا میں آنے سے پہلے ہی میری بیوی مجھ سے چھین لی۔ آپ کی بیوی کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ بھی نہیں۔ اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے بولی، ہمیں یہ خوشخبری پھپھو کو سنانی چاہیے۔ احمد پرجوش انداز میں بولا تو آمنہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو اپنی ہنسی ضبط کرتی ہوئی بولی، اماں کو پتہ ہے، میں ان کے ساتھ ہی تو لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ پھر کیا کہا پھپھو نے؟ احمد تجسس سے بولا، میرے بارے میں بدمعاش۔ آمنہ نے ایک لفظ ادا کر کے ہنسنا شروع کر دیا تو احمد نے اسے ایک بار پھر اپنے بازو میں بھر لیا۔ میں ابو کو بتاؤں گا، وہ کتنے خوش ہوں گے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں احمد، آج ہم پر جو بھی اللہ کا کرم ہوا ہے ان کی محبت اور شفقت سے ہی ممکن ہوا ہے۔ آمنہ کو وہ دن یاد آ گئے تھے جب اختر علی نے ان کی شادی کے لیے اماں کے ایک پاؤں پکڑ لیے تھے، مگر خیال رہے کہ اس بات کا آپ کی امی کو پتہ نہ چلے۔ آمنہ کی رنگت یکدم زرد ہو گئی تھی۔ احمد نے اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا اور بولا، پگلی مت بنو، احمد صرف تمہارے لیے بنا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ ممی کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم میری بیوی ہو۔ مجھے خود پر اور آپ کی محبت پر اعتماد ہے۔ آمنہ کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔
उफ भई, बातों ही बातों में चाय ठंडी हो गई। खैर, बात तो खुशी की थी, अब मैं तुम्हें कोई भी ज़हमत नहीं दूँगा। ये कहकर उसने चाय को एक ही घूँट में ख़त्म कर लिया। दोनों मुस्कुराने लगे। तुम अपना और इसका ख्याल रखना, मैं ज़रा ऑफिस जा रहा हूँ और वापसी पर अब्बू की इयादत करता हुआ आऊँगा और ये प्यारी सी खुशखबरी भी सुनाता आऊँगा। वो आमना के गालों पर मोहब्बत की मेहर सबत करता हुआ बाहर निकल गया। दानियाल उसका क्लास फेलो था, मगर मोहब्बत के बाद उसकी ज़िंदगी बन गया था। फरीहा ने अख्तर अली और अमतल के साथ साथ अहमद और आसिम को भी इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी पसंद और मर्जी से शादी करवाई थी। धूमधाम से होने वाली शादी तो पायदार ना हो सकी, मगर इन दोनों की मोहब्बत पायदार और मजबूत थी। तलाक देने के बाद दानियाल को अपनी गर्मजोशी और जल्दबाजी का एहसास हो गया था, और फिर उसके बाप और माँ ने भी इस गलत फैसले पर उसकी सर्जिश की थी। फरीहा को अबॉर्शन करवाने और अपनी मम्मी की बात मानने की सज़ा मिल रही थी। वो दानियाल की जुदाई में रोने लगी थी। जब अमतल उसकी उदासी और रोई हुई आंखों का मद्दा जानने की कोशिश करती तो बात टाल देती, मगर एक खला जो पैदा हो गया था वो अब कभी भी पूरा ना हो सकता था। दोनों खानदान ही परेशानी और उदासी का शिकार हो गए थे। अख्तर अली बेटी की तलाक का सदमा लेकर बिस्तर से जा लगा था। फरीहा ने घर का कोना संभाल लिया था। अहमद ने अपनी मर्जी से आमना से शादी करके अख्तर अली के अलावा तमाम को बेखबर रखा था। आसिम और चंदा अपनी शादी की प्लानिंग में मसरूफ थे। उनको कोई परेशानी ना थी, मगर फरीहा को दानियाल के साथ एक बीवी की हैसियत से गुजरा हुआ वक्त याद आता तो कभी कॉलेज के उस सुनहरे दिन याद आने लगते जब वो दानियाल से पहली मर्तबा मिली थी। दानियाल ने भी अपने गलत फैसले पर पछताना शुरू कर दिया था। उसके काम और घर में दिल ना लगता था। वो घंटों अपने कमरे में लेटा छत को घूरता रहता और कभी कभार बिला वजह ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता, तो कभी साहिल समंदर पर आने जाने वाली लहरों को देखता रहता। वो लहरें कितनी दूर और कितनी मोहब्बत से साहिल से मिलने आती थी और फिर वापस लौट जाती थी, मगर उसने तो हासिल की हुई फरीहा को खो दिया था। उसे खुद ही गवा दिया था। उसे तहम्मुल और सब्र से काम लेना था, मगर अमतल ने उसकी मम्मी को बुरा भला कहा था, लेकिन दानियाल ने भी अमतल को बुरा भला कह दिया था। उसे कोई भी तल्ख बात नहीं करनी चाहिए थी, और ख़ास कर तलाक की बात तो करनी दरकिनार उससे अपने इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। उसने अपनी गलती पर पछताने की बजाय उसका तावान अदा करने का सोचा। उसको उस कोताही का कुछ तो मदावा होगा, कोई तो कफ़ारा होगा। हमारे कुरान करीम में हर मुश्किल और परेशानी का हल है। मेरी परेशानी और मुश्किल का हल भी होगा। इस सिलसिले में लाज़िमन किसी आलिम दीन से बात करनी चाहिए। उसने सोचा और जहन में प्लान बनाना शुरू कर दिया। जुबैदा बेगम, मुझसे दानियाल की हालत देखी नहीं जाती। वक़ार अजीम ने चाय के घूंट लेते हुए कहा। वो इस वक्त अपने घर के लॉन में कुर्सियों पर बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, मगर इकलौते बेटे की वजह से काफ़ी परेशान भी थे। आप ठीक कह रहे हैं, वो एक ठंडी सांस लेती हुई बोली। कम उम्री की शादी वो मुश्किल ही अच्छा अंजाम पाती है। उनकी बात पर वक़ार अजीम उनकी तरफ देख कर रह गए। जवानी के आलम में खून को गर्म रखना ज़रूरी तो है, मगर उसे उछल कर बाहर नहीं आने देना चाहिए। दानियाल ने जज्बात में आकर जो गलती कर ली है उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। उनकी बातों से उदासी झलक रही थी। वक़ार अजीम ने चाय का एक और घूंट भरा। मैं आपकी बात और परेशानी समझता हूँ। कारोबार की बिगड़ती हुई सूरत हाल और दानियाल की गोई हुई सेहत और हुमा बेटी के रिश्ते का भी मसला बन जाएगा। वो गहरी सोच में डूब गए थे। मैंने दानियाल से बात की है। जुबैदा बेगम की आवाज़ पर वक़ार अजीम चौंक गए। किस सिलसिले में? फरीहा के मामले में। मैं चाहती हूँ कि वो इस बड़े सदमे से निकल आए। फिर उसने क्या किया? क्या कहा? उसने जो कहा, क्या ऐसा मुमकिन है? जुबैदा बेगम शौहर की तरफ देखते हुए चाय पीने लगी, मगर उनकी बात ने वक़ार अजीम के खून को जोश दिलाया था। वो तड़पने वाले अंदाज में बोले, बात खुल कर करो जुबैदा बेगम, मेरी बर्दाश्त और सब्र का इम्तिहान मत लो। उनके हाथों में पकड़ा हुआ कप वहीं ठहर गया था। वो शुरू दिन से जुबैदा की इस पहली वाली आदत से खायफ थे। चाय भी ठंडी हो गई थी। वो दोबारा शादी करना चाहता था। जुबैदा ने अपनी चाय ख़त्म कर ली थी, मगर उनकी ये बात वक़ार अजीम को ख़ास अच्छी ना लगी थी, क्योंकि वो भी तो खुद चाहते थे कि दानियाल जल्दी से अपना घर बसा ले, ताकि परेशानी और उदासी के पैरहन से बाहर निकल आए। इतनी सी बात को जुबैदा बेगम ने तवील देकर चाय का मज़ाक किरकिरा कर दिया। वो कब अपने होठों को लगाते हुए कुछ कहने ही वाले थे कि जुबैदा बेगम ने उनकी चलती हुई सांसें एक जगह ठहरा दी। दोबारा फरीहा से शादी। उनको ठंडी चाय एकदम गर्म लगने लगी। उनके हलक से नीचे जाने वाले घूंट ने तमाम बदन में आग भर दी थी। उनकी आंखों में पानी आ गया था। वो टिक टिक बेगम को देखते जा रहे थे। उनके पास कहने को कुछ न बचा था। अल्फाज का खजाना खत्म हो गया था। मोबाइल फ़ोन की घंटी ने उन्हें चौंकने पर मजबूर कर दिया।
आई एम सॉरी फरीहा। दानियाल ने फरीहा को इस वक्त अच्छे से रेस्टोरेंट में बुलाया था। वो भी चाहती थी कि एक बार दानियाल से मिल ले। वो भागम भाग पहुंची थी। दरअसल मुझे इस तरह तैश में नहीं आना चाहिए था। वो शर्मिंदगी जाहिर कर रहा था। फरीहा के चेहरे से भी निदामत झलक रही थी। और फिर मौसम भी इस वक्त सुहाना हो रहा था। हल्की हल्की बारिश की फुहार ने उनके अरमानों को जगा दिया था। मौसम में खनकी बढ़ने लगी थी, मगर रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल गर्म था। हीटर और फिर गरम गरम कॉफ़ी ने सर्दी बतदरीज कम कर दी थी। दरअसल मम्मी की भी गलती थी। उन्हें आंटी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फरीहा की भी निदामत भरी आवाज़ ने दानियाल को काफ़ी हौसला दिया। वो बात आगे बढ़ाता हुआ बोला, कमी कभी भंवरे को फूल से, खुशबू को कली से, चंदा को चांदनी और लहरों को साहिल से जुदा होते हुए देखा है। दानिया की इस खूबसूरत बात पर वो उसकी तरफ देखती रही। ये तमाम चीज़ें कायनात की ज़िंदगी का एहसास दिलाती है। चंद लम्हों के लिए एक दूसरे से जुदा ज़रूर होती है, मगर कुदरत का निज़ाम देखो। अगर उनकी जुदाई बरकरार है तो ज़िंदगी का निज़ाम मफलूज हो जाए। उनका दोबारा मिलाप इतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदा रहने के लिए सांसें। दानियाल ने बड़े अच्छे पैराए में अल्फाज अदा करके अपनी बात फरीहा के दिलो दिमाग में डाल दी थी। फरीहा के दिल में उसकी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली तो वो बेख्तियार ही बेचैन होकर दानिया का हाथ पकड़ती हुई बोली, दानी, मैं भी इस जुदाई में इतनी ही कसूरवार हूँ जितना मम्मी है। मैं भी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। दानी, आई एम सॉरी, प्लीज़ कुछ करो। मुझे पहले ही ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था जिससे तुम्हें तकलीफ हुई और हमारी मोहब्बत इस तरह हमारी बेबसी पर आंसू बहाती। वो ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। परी, क्या तुम दोबारा मुझसे शादी करना चाहती हो? दानियाल ने दिल की बात ज़बान से अदा की तो फरीहा के दिल की दुनिया रोशन हो गई। वो तो खुद मुंह से इकरार करना चाहती थी, इन अल्फाज को अदा करने के लिए लफ्ज़ों का सहारा ढूंढ रही थी, मगर दानियाल ने उसकी मुश्किल हल करके उसका दिल एक बार फिर जीत लिया था और अपनी मोहब्बत का ताज एक बार फिर अपने सर से उतार कर फरीहा के सर पर रख दिया था। वो एक बार फिर उससे अपने दिल की मलिका बनाना चाहता था। दिल के सजे हुए फ्रेम में उसकी तस्वीर से गिर्द साफ करके उसकी पूजा करना चाहता था। देखो फरी, मैंने दिल की गहराइयों से तुम्हें चाहा है। मैंने तुम्हारी जुदाई में एक एक रात कांटों पर गुजारी है। उसके जज्बात की तर्जुमानी उसका चेहरा कर रहा था और फिर बारिश ने भी उसके दिल के मौसम को गवाही देने के लिए पहम रिमझिम की सूरत बरसना शुरू कर दिया। मगर तुम भी कोई हल सोचो। हमारा मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि तलाक देने के बाद वही मियाँ बीवी दोबारा अदालत में निकाह कर लें। यह दानी की ज़बानी सुनकर फरीहा को अचंभा हुआ। मैं समझी नहीं। वह हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। दानियल गहरी सांस लेता हुआ बोला, इसका हल है एक। वो जानबूझकर खामोश हुआ तो फरीहा ने उसके हाथ बेचैनी से थाम लिए। मुझे हर कबूल है, हर शर्त मंजूर है। मैंने तड़प तड़प कर तुम्हारे बिना चंद दिन इस तरह गुजारे हैं कि जैसे एक एक पल सदी बन गया हो। हलाला। दानियाल के मुंह से मुख्तसर सा जवाब सुनकर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। मैं समझी नहीं, है हलाला? वो वाकई इस्लामी तालीमात से नाबल्द थी। आला सोसाइटी और इंग्लिश तालीम ने उसे कभी मौका ही ना दिया था कि वो कुरानी तालीम पर अमल पैरा होती या इस्लामी तालीमात भी हासिल करती, इस तालीमात का मुताला करती। तलाक याफ्ता जोड़े को दोबारा निकाह करने से पहले औरत को किसी और मर्द से निकाह करना पड़ता है और फिर शरीयत और कानून के मुताबिक उस मर्द से मियाँ बीवी का इज़्ज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना होता है। फिर तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद वो दोबारा अपने पहले खाविंद से निकाह कर सकती है। इसे हलाला कहते हैं। वो दानियल के मुंह से हलाला के मुतालिक सुनकर दंग रह गई। वो बाहर तेज़ बारिश की तरफ देखने लगी। यूँ लगता था कि चंद लम्हों कबल बरसने और अच्छी लगने वाली बारिश ने उसके कच्चे मकान की छत में सुराख कर दिया हो और अब इस मकान की कच्ची दीवारें भी बारिश के पानी से घुल गई हो। उसने किसी उम्मीद पर दानियाल की तरफ देखा और कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तेज़ बारिश के साथ बिजली की कड़क ने उसे सहमने पर मजबूर कर दिया। उसने दानियाल के हाथ मजबूती से थाम लिए और होटल के दरवाजे से बाहर बरसती हुई बारिश को देखती हुई बोली, अगर वो शख्स इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम करने के बाद तलाक ना दे तो? इससे आगे वो सिर्फ सोच कर ही रह गई। दानियाल से उसके हाथों को दबाते हुए कहा, मेरी तरफ देखो फरी। वो दानियाल की आंखों में देखती हुई अपनी आंखों की नमी को छुपा ना सकी। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। इस मुल्क में बहुत से ऐसे शख्स मिल जाएंगे जो चंद रातों के लिए अपनी मजबूरियां हमें बेच देंगे और हम खरीदने के लिए दौलत की रेल पेल उसके कदमों में कर देंगे। उसकी बात सुनकर फरीहा को कुछ हौसला हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि इस मुल्क में हर शख्स बिकता है और हर दूसरा या तीसरा शख्स उसकी मजबूरियों का खरीदार है। बस बोली
درست لگانے کی بات ہے، اور دانیال تو کاروباری بندہ تھا، وہ تو ایسے سودے کو اچھی طرح نبھا سکتا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی باہوش یعنی چالاک آدمی کی بجائے کسی ایسے شخص سے سودا بازی کرے جو چند ہزار روپوں کو ہی اپنا ایمان سمجھتا ہو؟ فریحہ کی پرجوش آواز نے دانیال کو بھی حوصلہ بخشا کہ اب فریحہ بھی اس سے تعاون کرے گی اور ان کی شادی دوبارہ کامیاب ہوگی، اور وہ زندگی میں کبھی بھی اس غلطی کو دہرانے کی غلطی نہیں کریں گے۔ تمہارا مطلب ہے کوئی فقیر یا پھر کوئی لولا لنگڑا یا کوئی بہت ہی مجبور شخص؟ ہاں دانیال، وہ دروازے سے پرے برستی ہوئی بارش کو دیکھتی ہی بولی، جس شخص کو میری شکل و صورت بھی یاد نہ ہو، تاکہ اگر زندگی میں کبھی اس سے آمنا سامنا بھی ہو جائے تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ دانیال اس کی مجبوری سمجھتا ہوا بولا، تم فکر نہ کرو، ہماری نیت صاف ہے تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ بارش کچھ کم ہو گئی تھی اور ٹریفک بھی رواں دواں نظر آ رہی تھی۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ اس سے پہلے اسے فریحہ سے اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی، مگر وہ اب اس کی بیوی نہ تھی۔ ہاں میں بھی یہی چاہتی تھی، وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ دانی میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے میز سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور مسکراتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں۔ بل ادا کرنے کے بعد وہ دونوں باہر نکلے تو موسم کافی سرد ہو گیا تھا۔ موسم کی شدت کا اندازہ ریسٹورانٹ کے بند ہال میں نہ لگایا جا سکتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کا سرد جھونکا آیا تو فریحہ نے اپنے آپ کو دانیال کے ساتھ اس کی باہوں میں سمیٹنا چاہا، مگر ٹھٹک کر رہ گئی۔ گاڑی اختر علی کے گھر کی جانب سبک رفتاری سے بڑھ رہی تھی کہ ونڈو اسکرین پر چلتے ہوئے وائپرز سے آگے ایک جھلے کو دیکھ کر دانیال کو ایک دم بریک لگانے پڑے، کیونکہ وہ ایک دم گاڑی کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کی معصوم نظریں گاڑی کی اگلی نشست پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک دم روشنی جگمگانے لگی۔ اس کے ہونٹ متحرک ہوئے اور ایک نام نکلا، فریحہ۔ مگر گاڑی کے اندر بیٹھی فریحہ اس نام کو بارش کے شور اور بند شیشوں کی وجہ سے سن نہ سکی۔ دانیال تو گھبرا گیا تھا، مگر اس جھلے کے بج جانے پر اس نے فریحہ کی طرف دیکھا تو وہ باہر کھوئی ہوئی تھی۔ ہیلو میڈم، اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ کہاں کھو گئی ہو؟ فریحہ اپنی محویت توڑتی ہوئی چونک کر دانیال کی طرف دیکھتی ہی بولی، جگنو۔ مگر دانیال کی سماعت کے لیے نام نیا تھا، وہ حیرت استعجاب سے فریحہ کو دیکھ رہا تھا۔ جگنو؟ میڈم اتنی بارش میں جگنو کہاں سے آ گئے؟ اس نے گاڑی آگے بڑھا لی، یہ جگنو تھا، فریحہ کھوئی ہوئی آواز میں بولی، میرا فرسٹ کزن، پھوپھی زاد، کملا اور جھلا۔ پیسے کا طلبگار بھی ہے، ہمارے کام آ سکتا ہے۔ دانیال کے پاؤں ایکسیلیٹر سے ہٹ کر بریک پر پڑے تو ٹائروں کے چرچرانے کی آواز گاڑی کے اندر بھی محسوس ہوئی۔ دانیال اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ابراہیم کو کھانسی کی شدت کا احساس ہوا تو وہ جگنو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ بارش کی زیادتی کے باوجود بھی وہ اپنی بیماری کو جلد ہی کور کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی بیماری طول پکڑ گئی تو بستر پر جا لگے گا، اور پھر اس گھر کو کون چلائے گا؟ افی تو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ جگنو اتنی سوجھ بوجھ نہ رکھتا تھا کہ گھر گرہستی کو اچھے طریقے سے چلا سکے۔ اس نے بارش کی پرواہ نہ کی اور ڈاکٹر کے پاس جا پہنچا۔ اچھی طرح چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ خشک کھانسی تھی جو اب بارش کے بعد ختم ہو جائے گی، کیونکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کے گلے میں خراش اور سوزش کی شکایتیں پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کھانسی کا مرض پھیل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک پرچی پر دوائی لکھ کر دی کہ بازار سے منگوا کر استعمال کرے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جگنو ابراہیم کو چھوڑ کر بازار سے دوائی لینے نکلا تھا۔ اس نے دوائی کی پرچی اچھی طرح پلاسٹک کے لفافے میں ڈھانپ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ ایک میڈیکل اسٹور سے دوائی نہ ملنے پر وہ بھاگتا ہوا سڑک کراس کر رہا تھا کہ دانیال کی گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز سن کر گھبرا گیا۔ اس نے غصیلی آنکھوں سے ڈرائیور کی طرف دیکھا، مگر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی فریحہ کو پہچان کر اس کے ہونٹوں سے اس کا نام نکلا۔ فریحہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جگنو کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے فریحہ کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہے اور بارش سے اس کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ یک دم کسی نے اسے اپنی باہوں کے دائرے میں بھرا اور لڑکیاں کھاتا ہوا اسے بھی ساتھ لے گیا۔ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ بچانے والے نے غصے سے کہا، مگر دوسرے ہی لمحے دونوں زمین پر گرے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جگنو بے اختیار ہو کر دوسرے شخص سے چمٹ گیا، افی، میرے بھائی، افی، افی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور افی کو چومنے چاٹنے لگا۔ افی نے بھی اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ دونوں بھائیوں کی آنکھوں سے برسات جاری تھی۔ بارش نے ایک بار پھر برسنا شروع کر دیا تھا۔ سردیوں کی شام ٹھنڈی اور گہری ہو رہی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی مدد حاصل کر کے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کھڑے ہو کر اور لٹک کر بھی سفر کرنے پر تیار تھے۔ وہ دونوں بھائی بھی ایک بس اسٹاپ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے شیڈ تلے دونوں ایک دوسرے کو کوئی مہینوں بعد دیکھ رہے تھے۔ جگنو اس کے منہ پر ہاتھ پھیر کر یقین کر رہا تھا
یقین کر لینا چاہتا تھا کہ وہ افی ہی ہے، اس کا بچھڑ جانے والا بھائی۔ بش میرے ساتھ گھر چلو، جگنو اپنے مخصوص انداز میں بولا تو افی کی آنکھیں جگنے لگی۔ یہ کملا جھلا اس کا بڑا بھائی تھا۔ افی نے اسے کبھی بھی جوکر سے زیادہ اہمیت نہ دی تھی، مگر جگنو کا پیار بھرا انداز دیکھ کر اس کے دل سے ایک گولا سا اچھلا اور آنکھوں کا نمکین پانی بن کر آنکھوں کے قید خانوں کے بند توڑتا ہوا گالوں پر بہنے لگا۔ جگنو نے اپنے معذور ہاتھ سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور بولا، کوئی اس طرح بھی اپنے بھائی کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ اماں ہر روز تیرا رشتہ دیکھتی ہے، اور ابا نئے نئے محلوں میں جان بوجھ کر سبزی بیچنے جاتا ہے، بھلا کیوں؟ جگنو کی آنکھیں بھی بن بادل برسات بنی ہوئی تھی۔ افی سے سوالی انداز میں بولا تو افی نے نہ سمجھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو بھی جھلا ہی ہے، وہ اس لیے کہ کہیں اس کا بیٹا افی نظر آ جائے، اس کے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے۔ اور ماں، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے اور ابا سے چھپاتی ہے، مگر میں نے کئی بار اسے گلیوں کے خاک چھانتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس ایک بار کہیں سے تمہاری بوتھ ہی نظر آ جائے۔ جگنو دہاڑے مار کر رونے لگا تو افی نے اسے آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر سردی کی تیز لہر ہوا بن کر ان کے جسموں کو چیرتی ہوئی گزرنے لگی تھی۔ میں آؤں گا، کسی دن ضرور آؤں گا، افی نے جگنو کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، ابا بھی بیمار ہے اور پھر اب تو اماں بھی اکیلی ہیں۔ آمنہ باجی کی شادی جو ہو گئی ہے۔ جگنو نے ہنسنے کی اداکاری کرتے ہوئے آمنہ کی شادی کی اطلاع دی تو افی مسکرانے لگا، مجھے پتا ہے کہ آمنہ کی شادی ماموں اختر کے بیٹے احمد سے ہو گئی ہے۔ جگنو حیرت میں مبتلا ہو کر افی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھو، جگنو نے بند مٹھی کھول کر مڑی تڑی پرچی جس پر کھانسی کے شربت کا نام لکھا ہوا تھا افی کے سامنے کرتے ہوئے کہا، اس میں ابا جی کی دوائی کا نام لکھا ہوا ہے، ہم وہاں سے دوائی لے کر گھر چلتے ہیں۔ افی کا بازو مضبوطی سے پکڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ افی اس کے خلوص اور بھائی چارے پر قربان ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جگنو کو بڑے بھائی کی طرح عزت و احترام نہ دیا تھا، لیکن آج جگنو اس کا بڑا بھائی بھی تھا اور اس کا مان بھی۔ وہ اس کے خلوص کو رد نہ کر سکا اور خاموشی سے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے میڈیکل اسٹور سے دوائی خریدی تو پیسے افی نے دیے۔ جگنو نے اصرار کیا، مگر افی نے سختی سے منع کرتے ہوئے پیسے خود ادا کر دیے۔ افی نے اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے ایک رکشہ والے کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور حیران و دنگ جگنو کو اس میں بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ گھر کا پتہ بتا کر افی جگنو کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اب تو میرا بازو چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ ہی جا رہا ہوں۔ جگنو مسکرانے لگا، مگر اس نے بازو نہ چھوڑا۔ ابا جی کہتے ہیں، ہاتھ آئے تو جانے نہ دینا ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ اس کے بھول پن اور جھلے پن نے اسے محلے بھر میں مشہور شخصیت بنا دیا تھا۔ وہ سب کی عزت کرتا تھا اور تمیز کے ساتھ پیش آتا تھا۔ پہل تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، مگر اب نہ جانے جگنو کی شخصیت میں ایسی کیا کشش تھی کہ لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اس کا احترام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس نے نور شاہ ولی سرکار کی چوکھٹ پر اپنے سر اور دل کو جھکایا ہوا تھا اور پھر حافظ جی بھی اس کی روحانی تربیت کرتے رہتے تھے۔ وہ حق و معرفت کی منازل طے کر رہا تھا، مگر راز ہی راز میں، اس بات کا جگنو اور حافظ جی کو ہی علم تھا۔ وہ گھر پہنچے تو افی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اس نے عائشہ بی بی کو دروازے کی چوکھٹ میں ہی کھڑے پایا تھا۔ وہ ماں کی شکل کافی دیر بعد دیکھ پایا تھا۔ جگنو نے ایک فاتح کی طرح ماں کی طرف دیکھا۔ اس کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کوئی قارون کا خزانہ دریافت کر کے لایا ہو۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اکڑ کر کھڑا تھا۔ گلی میں ان تینوں ماں بیٹوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ سردی کے اکثر گھروں کے دروازے سرے شام ہی بند کروا دیے تھے۔ ماں کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے افی، عائشہ بی بی کے عقب سے ابراہیم کی کھانستی ہوئی آواز آئی تو سب نے چونک کر دیکھا۔ ابراہیم گرم چادر لپیٹے ہوئے کھڑا تھا۔ یہ آج صبح سے کہہ رہی تھی کہ میرا دل کہتا ہے میری کھوئی ہوئی چیز مجھے واپس ملنے والی ہے۔ ابراہیم کی آواز لرز گئی تو عائشہ بی بی کی آنکھیں برسنے لگی، جبکہ جگنو نے اداس اور غمگین کھڑے افی کو دھکا لگا کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو اس کی آنکھیں بھی برسات بن گئی۔ ماں بیٹے کا ملاپ گھر کی چوکھٹ پر ہوا تو گھر کی ایک اینٹ نے آنسو بہا کر اس ملاپ کو خوش آمدید کہا۔ افی نے رو رو کر عائشہ بی بی کے کندھوں پر آنسوؤں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ وہ کچھ نہ بول رہی تھی، بس ان کی برستی آنکھیں اور سینے میں دھڑکنے والا دل بیٹے کو گھر میں پا کر رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں جھکا ہوا تھا۔ انہوں نے ممتا کی مٹھاس بھرے ہونٹوں سے افی کے ماتھے پر محبتوں کی مہر ثبت کی تو جگنو نے بھی اپنا چہرہ آگے کر دیا۔
चंद लम्हे पहले फैलने वाली माहौल में उदासी और सगवारी जुगनू ने अपनी एक ही हरकत से खत्म करके सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी। आयशा बीवी ने उसकी पेशानी पर भी बोसा दिया तो इब्राहिम ने उफ़ी को गले लगा लिया। माँ बाप तो औलाद के सुख की खातिर अपनी नींदें कुर्बान कर देते हैं। तुमने मेरी बात का इतना बुरा मनाया कि हमें छोड़कर चला गया। इब्राहिम की बात में नमी और शिकवा महसूस करते हुए उफ़ी शर्मिंदा हो गया, मगर उसके पास कहने को कुछ न था। वो सर झुकाकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये लोग समझते हैं उसकी वापसी हो गई है, मगर अभी तो वो उन राहों का मुसाफिर बना ही था जिन पर वापसी के तमाम रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर रखकर रास्ता बंद कर दिया जाता है। उफ़ी, आयशा बीवी बोली तो वो जी जान से मुतवज्जा हुआ। खाना खाओगे बेटा? उन्होंने खाना डालकर उफ़ी के सामने रख दिया। इत्तेफाक से आज भी दाल ही पकी हुई थी। इब्राहिम ने आयशा बीवी की तरफ देखा। वो समझा कि ममता एक बार फिर बेटे का इम्तिहान ले रही है, मगर आयशा बीवी इस बात से बेनियाज और बेखबर थी। उफ़ी, ये वही दाल है जिसे तुम छोड़ कर गए थे, देख लो हम भी तो जिंदा है। जुगनू की मासूमियत थी या फिर उफ़ी पर तंज था, मगर उसे बिल्कुल भी बुरा ना लगा था। उसने पेट भर कर दाल के साथ रोटी खाई। चंद निवाले आयशा बीवी ने भी उसके मुंह में डाले। वो रोती हुई आंखों से खाना खाता रहा। इससे पहले जायका और मोहब्बत और खुलूस की मिठास कभी भी महसूस ना हुई थी। आज उसे दाल जिंदगी के हर खाने से लजीज लग रही थी। अम्मा जी, उफ़ी ने पहली बार ज़बान खोली, मैं आप लोगों को छोड़कर खुश तो नहीं हूँ, मगर जिन राहों पर चल निकला हूँ वापस नहीं आ सकता। नोकीले पत्थर और सूखे कांटे उन राहों का बिछौना बन गए हैं। मेरे इन हाथों की खाल उधड़ गई है, मगर मैं अपनी राहों से इन पत्थरों का और कांटों को हटा नहीं सका। उसकी आंखें भीगने लगी तो आयशा बीवी उसके सर पर प्यार से हाथ फैलाती हुई बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम इस दुनिया में जहाँ भी रहो, मैं तुम्हारे भले और बेहतरी के लिए दुआ गो रहूँगी। मगर उफ़ी, ज़िंदगी में कोई भी काम ऐसा ना करना कि रोज़े महशर मुझे अपने परवरदिगार के सामने शर्मिंदा होना पड़े। आपको मेरी तरफ से कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं आपका सर बुलंद करने के लिए अपना सर तो कटवा सकता हूँ, मगर कभी भी आपके झुके हुए सर नहीं देख सकता। उसकी नज़र झुकी हुई थी। अम्मा जी, अब्बा जी, वो उस बार दोनों से ही मुखातिब हुआ था। आमिना अहमद के साथ बहुत खुश है। मैं आप लोगों से दूर होकर भी बहुत करीब हूँ। मैं तो आमिना की शादी में शरीक होना चाहता था, मगर आप लोगों ने बहुत सादगी से काम किया। उसके लब मुस्कुराए। मजबूरी थी बेटा। इब्राहिम ने दवाई की चमची अपने मुंह में डालते हुए कहा, बेटी की खुशियाँ खरीदने के लिए हमें अंधेरों का सहारा लेना पड़ा था, और तुमने यकीनन देखा होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में खुश खुर्रम जिंदगी बसर कर रही है। उफ़ी ने इब्राहिम के हाथ पकड़ लिए। मुझे आपके फ़ैसलों पर हमेशा फ़ख्र रहा है, और अब भी मैं आपकी तरफ से एक अहम फ़ैसले का मुंतज़िर हूँ। इब्राहिम, आयशा बीबी और जुगनू उसकी तरफ इस्तफ़हामी अंदाज में देखने लगे। चंद लम्हात इसी तरह सुकूत में ही गुजर गए थे। उफ़ी ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और नोटों की 2 गड्डियाँ निकाल कर इब्राहिम के हाथों पर रख दी। इतने सारे रुपए एक साथ देखकर उन तीनों की तो सिट्टी-बुट्टी गुम हो गई थी, मगर उफ़ी की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। ये रुपए मैंने अपनी जान पर खेल कर कमाए हैं, मेरे किसी काम के नहीं है, बल्कि मेरी जान के लिए खतरा भी है। आप इन रुपयों को रख लें। इब्राहिम ने गौर से पैसों की तरफ देखा और फिर आयशा बीवी की तरफ देखा, गोया कि तस्दीक मांगी, लेकिन उन्होंने नज़र झुका ली। इब्राहिम समझ गया कि फैसला उसे ही करना है, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम अहम फैसले इब्राहिम ने ही किए थे, और उनके दूरस नताइज भी अच्छे ही बरामद हुए थे। मगर तुम ये रुपए हमें क्यों दे रहे हो? वो इतना ही कह पाया था कि उफ़ी की आंखें बरसने लगी। वो रोती हुई आंखों से बोला, जिनका कोई नहीं होता वो इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 रोटियां मांग कर भी खा लेते हैं, मगर जिनका हर रिश्ता होता है मजबूरी और लाचारी से कमाई हुई रोटियां खा तो लेता है, मगर उन्हें हजम नहीं कर पाता। मैं आपको ये रुपए अपने खून पसीने की कमाई से दे रहा हूँ। आप आज के बाद रेडी नहीं लगाएंगे, ताकि कोई भी अमीरज़ादा अपनी गाड़ी से रेडी टकराने पर आपको धक्का ना दे और मेरे इस भाई के मुंह पर थप्पड़ ना मारे। उफ़ी की आवाज़ में लर्जिश नुमाया थी, मगर उसका इशारा आसिम और जुगनू वाले वाक़े की जानिब था। इसका मतलब है कि उस दिन उफ़ी भी वहाँ था। अगर ये वहाँ था तो फिर बाप और भाई को तमाशा बनता क्यों देखता रहा? इब्राहिम ने सोचा और दिल में आने वाले अल्फाज को ज़बान दे दी। उस दिन तमाशे वाली जगह पर तुम भी थे, तो फिर हमारी मदद क्यों ना की? उसकी ज़बान लड़खड़ा कर रह गई। मैं आपकी मदद करना चाहता था कि अहमद और आमिना वहाँ आ गए। अगर मैं खुलकर सामने आ जाता तो लाज़िमन आमिना मुझे भाई के रूप में देखकर पुकारती, और फिर जुगनू भी, और इस तरह आमिना की शादी मंज़र-ए-आम पर आ जाती और आसिम यकीनन अमतल मामी को बताता।
اس طرح آمنہ کی خوشیوں بھری زندگی میں زہر گھل جاتا۔ وفی الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہا تھا۔ اس لفظوں نے ابراہیم اور عائشہ بیوی کی نظروں میں اس کی اہمیت اور قدر اور بھی بڑھا دی تھی۔ وہ پھر بولا، میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس دن آپ کی توہین برداشت کر لی تاکہ آمنہ خوش اور سکھی رہ سکے۔ ابراہیم اور عائشہ بیوی اپنے اس نکھٹو بیٹے کی طرف فخر سے دیکھ رہے تھے جو ان سے دور رہ کر بھی ان کے پاس رہتا تھا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے۔ جگنو کو اللہ جانے باتوں کی سمجھ آ رہی تھی یا نہیں، لیکن وہ غور سے افی کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ان روپوں سے آپ کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے، بس ریڑھی لگا کر نہ جایا کرے۔ افی نے ابراہیم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں اب کماتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا باپ بڑھاپے میں بھی اپنا اور گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے گلیوں میں آوازیں لگاتا پھرے۔ عائشہ بیوی نے آگے بڑھ کر افی کے ماتھے پر بوسہ دیا تو جگنو مسکراتا ہوا بولا، اماں جی ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ماحول زعفران بن گیا تھا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اداسی اور سوگواری کے ماحول میں افی نے ان سب سے اجازت طلب کی اور باہر نکلنے لگا تو بولا، ابا جی میں آپ سے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم اور عائشہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے تو جگنو نے فقرہ لگایا، میں بھی ساتھ ہوں گا۔ افی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں۔ تینوں باپ بیٹا باہر گلی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اندھیرے کے ساتھ ہی سردی بھی اپنا جوبن دکھانے لگی تھی۔ ابا جی میں اب شاید کبھی بھی آپ سے نہ مل سکوں۔ ابراہیم افی کے الفاظ سن کر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اندھیرے میں افی کی جگتی ہوئی آنکھیں دیکھ سکتا تھا اور افی باپ کی آنکھوں میں چھپے ہوئے سوال یا فکرے کو پڑھتے ہوئے بولا، میں اسلام میں دشمن طاقتوں کے خلاف جہاد کر رہا ہوں ابا جی۔ زندہ باد افی جی۔ جگنو کی پرجوش آواز گونجی تو افی نے جگنو کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جگنو میرے بھائی میرے لیے دعا کرنا، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ جگنو اور ابراہیم کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ ابا جی اماں کو طریقے سے بتا دینا، میں ان کی نظروں میں نکما اور نکھٹو ہوں، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ میری شہید ہونے کی تمنا تبھی پوری ہوگی جب میری ماں میرے لیے دعا کرے گی۔ ابا جی جگنو اماں سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرے، میں ان کی دعاؤں کے بغیر بے بس اور لاچار ہوں، بس صرف مرنا نہیں چاہتا بلکہ شہادت کی موت پسند کرتا ہوں۔ اس نے ابراہیم کو گلے لگا لیا، میری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دینا، میں آپ کا صحیح بازو نہیں بن سکا۔ اللہ کی راہ میں تمہاری شہادت میرے لیے باعث فخر ہوگی۔ ابراہیم نے اسے خود سے الگ کر کے اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا، میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال سے ندامت ضرور محسوس کروں گا، مگر تمہاری شہادت میرے لیے فخر اور غرور کا ثبوت ہوگی۔ جاؤ میرے بیٹے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تمہیں ہر اس کام میں سرخرو کرے جو تم اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے کرو گے، اور میری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اس آواز نے سب کو اندھیرے میں ایک سمت دیکھنے پر مجبور کر دیا جہاں عائشہ بی بی آنکھوں میں آنسو لیے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں کو تم جیسا ہی بیٹا دے اور تم جیسا بھائی، تمہارا درجہ بہت بلند ہے افی، حور تمہاری منتظر ہے اور پروردگار۔ ایک دم جگنو خاموش ہو گیا، افی کے گلے مل کر لڑکھڑاتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ ماں باپ نے جی بھر کر بیٹے کو پیار کیا اور بیٹے نے بھی ان کے آنسو کے نذرانوں کو اپنے ہونٹوں سے چوم کر محبت اور فرمانبرداری کی ریت کو زندہ کیا تھا۔ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ افی کو الوداع کر رہے تھے، مگر ان کے سینے اور سر فخر سے تنے ہوئے تھے اور دل بارگاہ الہی میں سجدے میں جھکے ہوئے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ یہ ناول بہت ہارٹ ٹچنگ، بہت ہی زیادہ ایموشنل، بہت ہی پیارا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو پسند آ رہا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس ناول کا کون سا مومنٹ بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ لگا جس میں آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ ضرور کمنٹ کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔